اولم اور کیا نہیں، یہدی لہم رہنمائی کی ان کی، کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من القرونی بستیوں میں سے، یمشونا وہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم انہی کے گھروں میں۔ کفار مکہ کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دی گئیں، تم ان کے آثار دیکھتے ہو، اپنے تجارتی سفر میں ان کے گھروں کو دیکھتے رہتے ہو۔ قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب عرب سے ہی تعلق رکھنے والی قومیں تھیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا بھلا وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کی بربادی کے واقعات سنتے رہتے ہیں، پھر عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آیت کے آخر میں افلا یسمعون کے الفاظ آئے ہیں، کیونکہ قصے یا واقعات سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہنا یہ مقصد ہے کہ یہ کھنڈرات انہیں قوموں کی بربادی کے واقعات سناتے ہیں، ان پر یہ کان کیوں نہیں دھرتے؟ اولم یرو، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا بے شک ہم، نسوق الماء، ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرزی، بنجر زمین کی طرف، فنخرج بہ، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ، زرعن کھیتی، تأکل منہ، کھاتے ہیں اس سے، انعامہم، ان کے مویشی، وانفسہم، اور ان کے نفس یعنی وہ خود بھی۔ افلا یبصرون، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اہل مکہ کو مزید غور و فکر کروایا جا رہا ہے کہ جو رب یہ کمالات رکھتا ہو، یعنی جو بارش برساتا ہو، یہاں پر بات کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف، مراد بارش ہی ہے۔ پھر جو پودے اگاتا ہو اور ان میں سے بعض کو انسانوں کے اور بعض کو ان کے جانوروں کے استعمال کے قابل بناتا ہو، تو پھر اصل الہ وہی ہے، اصل معبود وہی ہے، اسی کے آگے سر جھکانا ہے۔ تو مزید غور و فکر کروایا جا رہا ہے کہ غور کرو یہ بارش کون برساتا ہے، غور کرو یہ پودے کون اگاتا ہے، غور کرو تمہیں رزق کون پہنچاتا ہے۔ پھر یہ کہ اس آیت میں مسلمانوں کو بھی ہوپ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اللہ اسلام کو بہت سی برکتیں عطا کرے گا، حالات بدلیں گے، اور اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے۔ جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین کو پانی مل جاتا ہے اور وہ لہلہانے لگتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے تو بنجر زمین کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ الجرزی، روٹ ورڈ جیم اور آزا، وہ زمین جو زرخیز ہو لیکن پانی نہ ملنے کی وجہ سے بنجر ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسی زمین پر بارش برساتا ہے اور اس زمین سے پھر کھیتی اگتی ہے، اور انسانوں کے مویشیوں کو بھی کھانے کو خوراک ملتی ہے اور انسانوں کو بھی۔ کیا پھر یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ افلا یبصرون۔ اس آیت کا غور و فکر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افلا یبصرون، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متی، کب ہوگا، هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اہل مکہ کہتے ہیں کہ عذاب کی دھمکی جو تم ہمیں دیتے ہو یا ایمان لانے والوں کے لیے مدد اور فتح کی خبریں تم ہمیں سناتے ہو، تو وہ کب ہوگا؟ وَيَقُولُونَ سے مراد اہل مکہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متی هَذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا یہ فیصلہ؟ وہ کہتے تھے اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ ایکچولی یہ ایسا تکذیب کرتے ہوئے کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے خلاف فتح یاب کب ہوں گے؟ اگر آپ سچے ہیں تو یہ فیصلہ کب آئے گا؟ اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا، نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دن آئے گا، تم اس سے پہلے ایمان لے آؤ، کیونکہ جب یہ دن آ جائے گا تو پھر کسی کافر کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا،
اور اسے مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ توبہ کر کے اسلام لے آئے۔ یہاں یوم الفتح سے مراد قیامت کا دن ہے اور دوسری مراد عذاب کا دن ہے۔ یہ دونوں دن مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کرتے تھے، کیونکہ یہ قیامت کے انکاری بھی تھے اور عذاب کے دن پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ یہ دونوں دنوں میں ایمان لانا مقبول نہ ہوگا۔ یہاں یوم الفتح سے مراد فتح مکہ نہیں، کیونکہ اس دن کے بعد بہت سے لوگ ایمان لائے، یعنی مکہ جب فتح ہو گیا اس کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لائے، ان کا ایمان مقبول کر لیا گیا تھا، جن کی تعداد 2000 تھی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر یوم الفتح سے مراد فتح مکہ ہے، تو یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور ان کے ایمان کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا، جن کی تعداد 2000 تھی۔ الفتح کا لفظ فیصلے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی فیصلہ کب ہوگا، تو پھر پہلی مراد قیامت کا دن اور دوسری مراد عذاب کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن تو آئے گا، لیکن جب یہ دن آ جائے گا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور وہ مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے، جیسا کہ فرعون کا حال ہوا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیتا ہے اور ڈوبنے لگتا ہے، غرق ہونے لگتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس نے کہا تھا میں ایمان لے آیا اور اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لایا ہے، اس سے پہلے تو فساد کرنے والوں میں شامل تھا، تو نافرمان تھا، اب عذاب دیکھ کر تو ایمان لا رہا ہے، ایسے میں اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ اعراض کیجئے ان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے نہ الجھیے، آپ ان سے بحث نہ کیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کی مخالفت والی باتوں کو اگنور کیجئے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ اعراض کیجئے ان سے، ان کو اگنور کرتے رہیے اور تبلیغ کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیے۔ وَانتَظِرْ، اور آپ انتظار کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنے کی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ نے انتظار کرنا ہے، سخت کشمکش کے وقت میں آپ نے انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ آپ انتظار کیجئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، آپ کو فتح نصیب ہوگی، آپ کا دشمن رسوا ہوگا۔ انہم منتظرون، بے شک وہ بھی منتظر ہیں، انہم، بے شک وہ یعنی وہ کافر، وہ بھی منتظر ہیں۔ یہ کافر منتظر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام رک جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چھوٹی سی جماعت گردش کا شکار ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے دو طرح کے لوگ، ایک مومن اور ایک کافر، دونوں کا انتظار فرق ہے۔ مومنوں کا انتظار الگ قسم کا ہے اور کافروں کا انتظار الگ قسم کا ہے، وہ اس لیے کہ ان کی زندگیاں ہی فرق ہے نا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، ان کی زندگیاں برابر نہیں ہیں، ان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، ان کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، اسی لیے ان کا انجام اور ان کی جزا بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، وہ بھی فرق ہوگی، یہ کسی اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ سورہ سجدہ کا لیسن، جو اہم ترین لیسن ہے، وہ کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کو اپنا آپ سپرد کر دینا ہے، کمپلیٹ سبمیشن چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو،
اور ڈیلی بیسس پر دیا جانے والا ریمائنڈر ہے۔ روزانہ رات کو سورہ سجدہ پڑھنے کی ہمیں سنت دی گئی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ سجدہ عاجزی کی علامت ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہم نے الحمدللہ حدیث میں پڑھا کہ جب بندہ مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ وہ پوسچر ہے نماز کا جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے بہت خوش ہوئے تو کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ان کو دیا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سجدوں کی کثرت سے اعلیٰ ترین جنت کا حصول ممکن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ممکن ہوگی انشاءاللہ۔ تو کثرت سجود ہماری سپردگی کی علامت ہے۔ آپ عبادت میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا، یہ بندہ مومن کے کردار کی جھلک ہے۔ اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو خوبصورت ہم سجدوں سے ہی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جب انسان پیدا کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ اسے سجدہ تعظیمی کرو، تو کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے انکار کیا نا، صرف ایک سجدے کا انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ مردود قرار پا گیا۔ تو جو سجدے کا انکار کرے گا برباد ہوگا، اور جو سجدہ کرے گا یعنی مطیع ہوگا فلاح پائے گا۔ تو ہم سب نے اللہ کے ہر فیصلے کے آگے اپنا سر جھکانا ہے۔ روزانہ رات کو یہ سبق دہرایا جاتا ہے تاکہ ہم اس بہترین عمل اور سوچ کے ساتھ دن کا اختتام کریں۔ اور اس صورت کا دوسرا اہم ترین سبق کیا ہے؟ شکر گزار ہونا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت صورت کا جو خوبصورت سبق ہے اس کو لینے والا بنائے، ہم عاجزی کو اختیار کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرنے والے ہوں، اور اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان عطا کرے، اور ہمارے اعمال ایسے ہوں جس سے بھی ہماری شکر گزاری ظاہر ہوتی ہو۔ تو الحمدللہ ہماری یہ سورت مکمل ہوئی۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى
الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. تو الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوئی، اور ایک بہت اہم میسج کے ساتھ بھی یہ صورت مکمل ہو رہی ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچاتے رہنا ہے، اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی بالکل بھی فکر نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. اگر ہم اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو سر کا درد بنائیں گے نا تو پھر دین کا کام نہیں کر سکیں گے. اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے دین کا کام کرتے جائیں. ہمیں جو دین کا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خود قرآن کو سیکھنا ہے، احادیث کو سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی. اس راستے میں آنے والی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو اللہ دور فرمائے گا. اور دیکھیں، ہم مستقل آزمائشوں کا ذکر 21ویں پارے میں پڑھ رہے ہیں. دین کے راستے میں آنے والی آزمائشوں سے گھبرا کے اس راستے کو چھوڑنے کا خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، کہ اعراض برتتے جائیں، اگنور کرتے جائیں اور صبر کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلتے جائیں. اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور مومنین کو فتح ضرور نصیب ہوگی. آج اگر ہم دیکھیں تو اس فتنے کے دور میں دین کو پریکٹس کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور آپ جب دین کو پریکٹس کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے دہکتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ پر رکھا ہے. یعنی اگر آپ اس معاملے میں ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں لیکن دین کو چھوڑنے کا خیال آپ کے دل میں نہیں آتا نا، تو یہی مطلوب ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ ضرور بضرور ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی جو ہے بہترین قدردان ہے. جب وہ اپنے بندوں کو عمل کرتا ہوا دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. اور جب رات کو سونے سے پہلے آپ اس سورہ سجدہ پڑھیں اور پھر سجدہ تلاوت کریں، آپ سوچیں کتنے بہترین عمل کے ساتھ دن کا اختتام ہو رہا ہے. اور پھر جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں، تو کتنا بہترین اختتام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یعنی سنت کو بتا کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے
کہ یہ عمل کر سو جاؤ، تاکہ اگر تم نہ بھی اٹھ سکو تو ایک عاجز انسان کی طرح، ایک مطیع انسان کی طرح تمہارا آخرت کا سفر شروع ہو۔ اور اگر دوسرے دن اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے تو بھی آپ دیکھیے کہ عاجزی اختیار کرنے کا اپنا ہی ایک اثر ہے۔ جب ہم مطیع ہوتے ہیں، ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں تو ہمارے سارے معاملات سنورتے جاتے ہیں اور سکون کی دولت الگ نصیب ہوتی ہے۔ ایک دل کو سکون ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی حالت میں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی آیات واضح ہیں، چلیں الحمدللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔